الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ ہمارا لیسن نمبر 18 ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے، اور یہ ہے جملہ اسمیہ کے بارے میں۔ اچھا، جملہ اسمیہ میں جی الفاظ کا ایسا مرکب جو مکمل مفہوم ادا کرے وہ جملہ کہلاتا ہے، جس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ عربی میں جملے کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب 2 اقسام ہوئیں تو کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے جملہ اسمیہ، دوسری ہے جملہ فعلیہ۔ اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہہ دیتے ہیں، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ابھی تو ہم سادہ جملے بنانا شروع کریں گے، لیکن آگے جا کے جب ہم فعل پہ پہنچ جائیں گے تو پھر ایسے جملے بھی آئیں گے جس میں فعل کا استعمال بھی ہوگا اور اسم کا استعمال بھی ہوگا۔ عام طور پر جملہ ایسے ہی ہوتا ہے، جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اسم بھی ہوتا ہے، کیونکہ فاعل اور مفعول عام طور پر جو ہے وہ جملے میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی پہچان پھر ایسے ہی ہوگی۔ یہ ایک جسٹ جو ہے نا ان کی اصطلاح ہے یاد رکھنے کے لیے کہ یہ کون سا جملہ ہے، 2 کیٹیگریز میں ڈالا ہوا کہ جو جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہو، اور اگر کوئی جملہ ورب سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہہ دیں گے۔ بس ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے۔ اچھا، اس کے بعد جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے اور پوری بات سمجھ آتی ہے، یعنی جیسے میں پہلے کہتا رہا ہوں نا کہ مرکب ناقص وہ ہے جس میں مطلب پتہ تو چلتا ہے لیکن پوری بات سمجھ نہیں آتی کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے اچھا آدمی، ٹھیک ہے، یا نیلا پین، یا کوئی کہے بڑی عمارت، تو یہ بات ادھوری سی ہے کہ یعنی بڑی عمارت کیا ہے، اچھا آدمی کون ہے، کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جملہ اسمیہ وہ ہوگا جس میں پوری بات سمجھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 بنیادی حصے، 2 بنیادی حصے کون کون سے ہیں جی؟ ایک کو مبتدا کہتے ہیں جو پہلے حصہ ہوتا ہے، اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا یہ ابتدا سے ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ اس کام کی ابتدا ہو رہی ہے، تو جملے میں جو پہلا حصہ ہوگا نا اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے ابتدا ہو، اور اس کے بعد ہوگی خبر۔ اچھا، مبتدا کے بارے میں ہی خبر دی جائے گی، یعنی کوئی اسم ہے وہ مبتدا کہلائے گا، اور اس کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس جملے میں وہ اس کی خبر ہوگی، یعنی یہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ جو جس کا ذکر پہلے ہوا ہے، اور یہ خبر دراصل مبتدا کے بارے میں ہی دی جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، مبتدا عام طور پر معرفہ اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے، اور جملے کے اردو ترجمے میں ہے یا ہیں کا مفہوم پیدا کرتی ہے۔ اچھا، اس میں ویسے تو 2 چیزیں اہم یہ ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی، لیکن اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے عام طور پر، دونوں کے ساتھ لگا ہوا نا، عام طور پر یا عموماً جیسے ہم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ زیادہ تر جملوں میں آپ دیکھیں گے کہ مبتدا جو حصہ ہے، پہلا حصہ ہے، وہ معرفہ ہوگا، اور جو اس کے بارے میں خبر ہے وہ نکرہ ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جملہ ایسے ہوگا۔ کچھ ایسے جملے بھی ہوں گے جس میں مبتدا جو خبر ہے یہ معرفہ اور نکرہ والا اصول پورا نہیں بھی ہوگا، تو وہ جب ہم وہ جملے کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، یعنی وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہوگی۔ اچھا، عام طور پر مبتدا پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی جو مبتدا ہے اس کو مبتدا کہتے ہی اس لیے کہ اس سے ابتدا ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی عام طور پر ہی ہے بات کہ مبتدا پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوگا کہ مبتدا بعد میں ہوگا اور خبر پہلے ہوگی، یہ ایکسیپشنز ہیں۔ جیسے میں نے اوپر کہا نا کہ مبتدا کے معرفہ اور خبر کے نکرہ ہونے کی بات جو ہے نا یہ 100% نہیں پوری ہوگی، اسی طرح یہ جو مبتدا پہلے اور خبر بعد والی بات بھی 100% پوری نہیں ہوگی۔ کبھی کبھار کوئی جملہ ایسا بھی ملے گا
کہ جس میں خبر پہلے آ جائے گی، اس کو پھر ہم کہتے ہیں خبر مقدم، اور مبتدا مؤخر، یعنی مبتدا بعد میں ہو گیا ہے اور خبر پہلے آ گئی۔ تو اس کی تفصیل آگے جو ہم بڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ فی الحال بس آپ جتنا اس میں بتایا جا رہا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے صرف یہ ایک اس کا بنیادی خاکہ ذہن میں بٹھانا ہے۔ جب ہم جملے بنانا شروع کریں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی۔ اچھا، سادہ جو جملہ اسمی ہے اس کے جو قواعد ہیں، جو رولز ہیں، وہ یہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 پہ کیا ہے کہ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ یہ پچھلے پیج پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں تفصیل سے۔ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ دوسری بات، مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ یہ اب دیکھیے، میں نے اسم کی حالتوں کے بارے میں آج بھی شروع میں بات کی، پہلے بھی ہم کئی بار بات کر چکے، تو اس کا مقصد یہی تھا نا کہ جب ہم جملے بنائیں گے تو اس میں چونکہ رفعی، نصبی، جری کی بات آئے گی اور ہمیں ان تینوں میں سے کوئی ایک حالت سلیکٹ کرنی پڑے گی جملے کی ضرورت کے مطابق۔ تو جب جملہ اسمیہ ہوگا اور اس میں مبتدا اور خبر ہی کی صرف بات ہو تو پھر عام طور پر کیا ہوگا، یہ دونوں حالتیں رفع میں، یعنی نصبی یا جری حالت میں نہیں ہوں گے۔ تیسرا اصول کیا ہے جی؟ کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر ہمیشہ مبتدا کے تابع ہوگی۔ تابع ہونے سے مراد آپ جانتے ہیں، پہلے بھی ہم نے مرکب توصیفی میں اور پھر دوسرے جو مرکبات ناقص میں ہیں اس میں ہم نے کافی دفعہ یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ یہ فلاں چیز فلاں کے اس اعتبار سے تابع ہوگی۔ تابع مطلب جیسی وہ ہوگی ویسی وہ ہوگی۔ تو جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے تابع ہوگی۔ کیا مطلب ہوا کہ مبتدا تو پہلے آ جائے گا، اب اس کے بعد جو خبر آنی ہے، خبر کا جو اسم ہے وہ ہم نے وہ لکھنا ہے جو مبتدا کے مطابق ہوگا۔ کس لحاظ سے؟ جنس کے لحاظ سے اور عدد کے لحاظ سے۔ فرض کیا اگر مبتدا مذکر ہے تو پھر خبر بھی مذکر آئے گی، اور اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی۔ اسی طرح عدد جو ہے، اگر مبتدا واحد یا مثنیٰ یا جمع ہے تو خبر بھی اسی عدد کے حساب سے آئے گی۔ یہ چیزیں ہم اپنی دوسری زبانوں میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن بعض جگہ پہ آ کے ہر زبان میں وہ سیم رول نہیں ہوتا۔ جیسے میں کہہ دوں کہ یہ اسکول بڑا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ اسکول ہے اور اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی کہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کوئی مؤنث چیز ہو تو میں کہوں گا یہ سڑک لمبی ہے۔ اب وہ سڑک مؤنث ہوئی ہے تو اس کے ساتھ جو خبر آئی ہے وہ ہے لمبی، وہ بھی مؤنث حالت میں آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سڑک لمبا ہے، تو وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ جی تعداد کے لحاظ سے اگر ہم کہہ دیں کہ اس اسکول میں 2 استاد ہیں، اب میں نے ہیں لگا دیا نا۔ اگر میں کہوں 1 استاد ہے تو میں کہوں گا اس اسکول میں 1 استاد ہے، تو وہ عدد کے لحاظ سے چیزیں اس کے مطابق ہوں۔ ابھی جو یہاں مثالیں ہماری دی گئی ہیں ان سے آپ کو یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ ہم ان کو میچ کریں گے۔ یہ جو 3 اصول ہم نے پڑھے ہیں نا کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور تیسری بات کیا ہے کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر ہمیشہ مبتدا کے تابع ہوگی۔ اب مثالیں دیکھیے۔ پہلی مثال کیا ہے؟ اللہ واحد۔ اب یہ ویسے تو 2 اسماء ہیں، اور 2 اسماء والے مرکبات ہم پہلے بہت سارے پڑھ چکے ہیں، بلکہ اس میں 2 سے زیادہ، جیسے مرکب اضافی پیچیدہ آیا تھا تو اس میں 3 بھی تھے، 4 بھی تھے، اور یہ 2 ہی اسماء ہیں لیکن یہ مرکب تام ہے، یعنی یہ جملہ ہے اللہ واحد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ اب یہ جو اس میں لفظ ہے آیا ہے نا، اس نے اس کو جملہ بنا دیا۔ اگر ہم کہتے ایک اللہ تو وہ مرکب ناقص ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا اللہ ایک ہے، اس نے اس کو پوری بات بتا دی کہ جی اللہ وہ ہستی ہے جو ایک ہے۔ تو یہ اللہ ہو گیا مبتدا اور خبر ہوگی واحد۔
اب آپ اس میں دیکھیے یہ جو اوپر والے 3 اصول ہیں اگر ہم ان کے مطابق میچ کریں، پہلا اصول کیا تھا؟ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. اب اللہ جو ہے وہ معرفہ حالت میں ہے اور واحد نکرہ حالت میں. الواحد نہیں آیا، واحد آیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اصول کیا تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں حالتیں رفع میں ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیجیے اللہ واحد، دونوں رفعی حالت میں ہیں، نسبی یا جری نہیں ہے. پھر تیسرا اصول کیا ہے کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر ہمیشہ مبتدا کے تابع ہوگی. خبر کیا ہے؟ واحد، اور مبتدا کیا ہے؟ اللہ. تو جنس کے لحاظ سے اللہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکرہ ہی ہے. عدد کے لحاظ سے اللہ ایک ہے تو خبر بھی واحد آئی ہے، یعنی ایک آئی ہے. تو یہ تینوں رول اس کے اوپر ہم نے اپلائی کر کے دیکھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہم نے جملہ صحیح بنایا ہے، اللہ واحد. اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیجئے، الاستاذ جالسن، یہ مبتدا ہو گیا اور جالسن خبر ہو گئی. اب اس کو بھی اسی طرح دیکھ لیجئے، اس کا مطلب بن رہا ہے استاد بیٹھا ہے یا استاد بیٹھا ہوا ہے. تو استاد ہو گیا مبتدا اور خبر کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. یہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی کہ استاد جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو الاستاذ جالسن، اس کو بھی آپ اسی طرح تینوں اصولوں کے مطابق دیکھیے کہ استاد الاستاذ معرفہ ہے، جالسن نکرہ ہے. پھر کیا ہے کہ دونوں حالت رفع میں ہیں. پھر کیا ہے کہ جنس اور عدد کے لحاظ سے بھی ایک جیسے ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں واحد ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ تیسری مثال دیکھیے، زید صالح. اب زید صالح سے کیا مطلب ہوا کہ زید مبتدا ہے اور صالح خبر ہے. تو زید اور صالح میں بھی وہی تینوں اصول آپ چیک کر لیں تو وہ اس پہ پورا اترے گا کہ یعنی زید معرفہ ہے، صالح خبر ہے، دونوں رفعی حالت میں ہیں اور عدد اور جنس کے لحاظ سے بھی ایک جیسے ہیں. اب دیکھیے زید مذکر ہے نا، تو صالح یہ بھی مذکر ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے زید صالحۃ، یا اگر ہم کہہ دیں فاطمہ تو صالح تو وہ غلط ہو جائے گا، یعنی مؤنث کے ساتھ مؤنث، مذکر کے ساتھ مؤنث. اسی طرح اگر میں کہہ دوں زید صالحون تو وہ بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ صالحون جمع ہے اور زید ایک ہے. تو یہ بنیادی 3 چیزیں ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے جملے بنانے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سادہ چونکہ شکل ہے جملے کی تو یہ بہت آسان ہے، بس اس میں فرق آپ نے کمپیئر کرنا ہے مرکب ناقص کے ساتھ. اگر ہوتا زید الصالح تو اب ہم کہتے نیک زید، یا رجل صالح. اگر رجل صالح ہو تو ہم کہیں گے ایک آدمی نیک ہے. لیکن اگر ہم نے بنانا ہو اس کو مرکب تام تو پھر ہم کہیں گے الرجل صالح، کہ آدمی نیک ہے. یعنی آدمی جو مبتدا ہے اس کو ہمیں بنانا ہے معرفہ اور اس کی خبر لانی ہے نکرہ. تو جب اگر دونوں نکرہ ہوں یا دونوں معرفہ ہوں تو پھر وہ بن جائے گا مرکب ناقص، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جی اگلی بات یہ ہے کہ عدد اور جنس کے لحاظ سے خبر اپنے مبتدا کے تابع ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے، اوپر ہم تیسرا اصول یہی پڑھا تھا. تو اس کی وضاحت کیا ہے کہ اگر مبتدا مثنیٰ میں ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہوگی، مبتدا جمع میں ہے تو خبر بھی جمع میں ہوگی. اسی طرح واحد ہے تو وہ بھی واحد ہوگی. دوسری بات کیا ہے کہ مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، اور اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی. یہ تو خیر ریپیٹیشن ہے، اوپر میں نے یہ بات پہلے ہی تفصیل سے آپ لوگوں کو بتا دی. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے جی؟ مزید مثالیں ہیں اس کی کہ آپ یہ دیکھیے جی ہم 3 مثالیں پہلے کر چکے ہیں اور اب چوتھی مثال آپ کی سکرین پہ ہے کہ الرجلان صادقان. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 مرد سچے ہیں. رجلن ہوتا ہے مرد، الرجل اس کی معرفہ حالت ہوگی اور 2 مرد ہو گئے الرجلانی. اب اگر ہم کہتے 2 سچے مرد، جیسا کہ ہم نے مرکب توصیفی میں پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو صفت ہے وہ موصوف کے ہر لحاظ سے تابع ہوتی، چاروں لحاظ سے، چاروں حالتیں جو اسم کی ہیں. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ الرجلان الصادقان. اگر ہم نے کہنا نا 2 سچے مرد تو ہوتا الرجلان الصادقان. لیکن اب یہ صادقان نکرہ ہے تو اس کا مطلب اس نے ہیں کا مطلب اس میں پیدا کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ 2 مرد یہ مبتدا ہو گیا اور صادقان اس کی خبر ہو گئی. تو یہ انہی تینوں بیان کردہ اصولوں کے مطابق
मुकम्मल तौर पर फिट है और ये जुमला बन गया। फिर इसी तरह देखिए अगली मिसाल, अल मस्जिदानी मुब्तदा है और कबीरानी उसकी खबर है। फिर अगली मिसाल देखिए, अल बिनतानी ये मुब्तदा है और मरीदा तानी उसकी खबर है। यानी ये मुसन्ना की मिसालें आ रही हैं, रजुलानी, अल मस्जिदानी, अल बिनतानी, दो मर्द, दो मस्जिदें, दो लड़कियां। तो लिहाजा आगे जो उनकी खबर है वो भी तादाद के लिहाज से भी और जिन्स के लिहाज से भी उनके मुताबिक आ रही है। अल बिनतानी, अब देखिए ये चूंकि मुन्नस है तो मरीदा तानी, मरीदानी हम नहीं कहेंगे, ये हम कहेंगे मरीदा तानी, क्योंकि अल बिनतानी है तो उसके मुताबिक ही खबर आएगी। तो इसका मतलब क्या है, दो लड़कियां बीमार हैं, ये मुब्तदा है, दो लड़कियां और उनके बारे में खबर क्या है कि वो बीमार हैं। इसी तरह दो मस्जिदें, उनकी खबर क्या है कि वो बड़ी हैं, दो मर्द क्या हैं, वो सच्चे हैं। तो ये इनकी तीन मजीद मिसालें होगी। अब आगे नंबर 7 पे क्या है जी, अल बनातु सादिकातुन, ये अब जमा हालत में है। ऊपर वाली तीन मुसन्ना की किस्में थी, अब अल बनातु क्या है, मुब्तदा और खबर क्या है, सादिकातुन। तो जमा अल बनातु बिनतुन की जमा है और ये मुअन्नस है, तो इसकी खबर भी मुअन्नस हालत में जमा हालत में आई, सादिकातुन। तो अब क्या है जी, मुब्तदा क्या है, लड़कियां, और उनके बारे में खबर क्या है कि वो सच्ची है। इसी तरह देखिए अगली मिसाल, अल औलादु सालिहूना। अल औलादु क्या है, वलदुन की जमा है, अल औलादु यानी लड़के, और सालिहून उसकी खबर है कि वो नेक हैं, अच्छे हैं। तो ये अब अल औलादु जमा है तो खबर सालिहूना भी जमा है। लड़के जो है अल औलादु मुजक्कर है तो उसकी खबर भी मुजक्कर आई, सालिहून। और हमने क्या देखा, मुब्तदा मारफा है, खबर नकिरा है, और दोनों रफ़ई हालत में है। यही तीन असूल हमने पढ़े हैं ना, तो वो तीनों असूल इन सब मिसालों पे फिट आ रहे हैं। अच्छा जी, ये मिसालें हो गई इसकी मुख्तलिफ किस्म की, वाहिद की भी हमने देख ली, मुसन्ना की भी और जमा की भी। अब अगली एक अहम बात क्या है कि अगर मुब्तदा जो कि इंसान, जिन और मलाइका के अलावा है तो क्या होगा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि आकिल और गैर आकिल में क्या फर्क होता है। आकिल क्या है, इंसान, जिन और मलाइका यानी फरिश्ते, ये तीन मखलूकात ऐसी हैं कि जो आकिल हैं। इसके अलावा जितनी भी मखलूकात हैं वो जानदार हैं या बेजान हैं, वो सब की सब गैर आकिल है। तो जमा मुकस्सर गैर आकिल हो अगर मुब्तदा, मुब्तदा अगर गैर आकिल हो, पहली बात तो ये, और फिर जमा मुकस्सर हो। जमा सालिम और जमा मुकस्सर का फर्क हम जानते हैं, ठीक है। तो जमा सालिम हो तो फिर तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर जमा मुकस्सर हो, यानी दो शर्तें हैं मुब्तदा की, एक तो वो गैर आकिल हो, दूसरा वो उसकी जमा गैर मुकस्सर हो, ये दोनों चीजें होंगी तो फिर ये रूल होगा कि खबर जो है वो अमूमन वाहिद मुअन्नस आती है। ये भी अमूमन है, यानी जरूरी नहीं है कि हर सूरत में वो फिर वाहिद मुअन्नस ही होगी, उसके मुताबिक भी हो सकती है मुब्तदा के मुताबिक। लेकिन आम तौर पर अगर गैर आकल मुब्तदा हो और उसकी जमा मुकस्सर हो तो उसके साथ जो खबर आएगी वो वाहिद मुअन्नस हालत में आएगी। इसकी अभी आगे मिसालें देख लीजिए। पहली मिसाल क्या जी, अल मसाजिदु वासियातु। अब मस्जिदुन होता है एक मस्जिद, उसकी मारफा हालत क्या होती है, अल मस्जिदु, तो उसकी जमा क्या है, अल मसाजिदु, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मस्जिद ज़ाहिर गैर आकिल है और उसकी जमा मुकस्सर है, क्योंकि ये मस्जिदूना नहीं है, ये है अल मसाजिदु। आप पढ़ चुके हैं ना कि जमा मुकस्सर वो होती है जिसमें वाहिद हालत का जो इसम था वो एज इट इज ना हो। तो अब मस्जिदुन, मीम सीन जीम दाल, वो सारे अरहूफ तो हैं लेकिन इसमें सीन के बाद अलिफ आ गया है, तो लिहाजा ये जमा मुकस्सर हुई। तो जमा मुकस्सर होने का क्या मतलब है कि ये अब इसके साथ जो खबर आएगी वो वाहिद मुअन्नस आएगी। तो इसलिए हमने लिखा देखा है कि आगे इसके वासियातुन लिखा हुआ है, यानी वाहिद मुअन्नस आई है, वासियातुन। हमने वैसे मस्जिद मुजक्कर है, हम पढ़ चुके हैं, उर्दू में तो हम मस्जिद को मुअन्नस के तौर पर लेते हैं ना, लेकिन अरबी में मस्जिद मुजक्कर है। जिस तरह और भी चीजें हैं ना, मसलन किताब है, उर्दू में मुअन्नस है लेकिन अरबी में मुजक्कर है। और भी हैं जो इसके बरक्स हैं, यानी हम कुछ चीजों को मुअन्नस के तौर पर लेते हैं
وہ عربی میں مذکر ہیں، اور کچھ کو ہم مذکر کے طور پر لیتے ہیں، وہ عربی میں مؤنث ہیں، اور بھی مثالیں ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو المساجد یہ جمع مکسر ہے غیر عقل کی، لیکن باوجود اس کے کہ یہ جمع ہے اور مذکر ہے، لیکن اس کی خبر واسعتن یعنی واحد مؤنث آئی ہے، ورنہ کیا ہوتا واسعون ہوتا۔ اگر ہم جو بیسک رول ہے جملہ اسمیہ بنانے کا، اس کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ مذکر ہوتا اور جمع ہوتا تو وہ اس کی واسعون ہوتا، لیکن یہ کیا ہے واسعتن، ایک تو واحد دوسرا مؤنث۔ اسی طرح اگلی مثال کیا ہے جی الاقلام، اب قلم سے اس کی جمع ہے الاقلام، تو یہ بھی جمع مکسر ہے، تو اس کے ساتھ اس کی جو آئی ہے خبر وہ واحد مؤنث آئی ہے جمیلتن، ٹھیک ہے۔ تو قلم خوبصورت ہیں ہے جمع، اسی طرح مسجدیں کشادہ ہیں، لیکن خبر ہم نے واحد مؤنث لانی ہے کیونکہ یہ مبتدا جمع مکسر ہے غیر عاقل کا۔ اسی طرح الریاح، اب یہ ہوا ہوتی نا ریح، تو اس کی جمع ہے ریاح، تو الریاح ہو گیا مبتدا معرفہ حالت میں، اور اس کی خبر جو ہے ہوائیں تیز ہیں، اب تیز ہیں اس کی خبر ہے، تو اس کے لیے ہم نے واحد مؤنث کا لفظ استعمال کیا ہے شدیدتن۔ اور اگلی مثال دیکھیے الاشجار، یہ بھی شجر، یہ بھی غیر عاقل ہے، اور اس کی جمع مکسر ہے اشجارن، تو اشجارن سے ہو گیا الاشجار، جب ہم نے معرفہ کیا تو اس کی خبر آئی ہے عالیتن، عالیتن کا مطلب ہے اونچے یا لمبے، تو درخت اونچے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی خبر واحد مؤنث آئی ہے، کیوں؟ کیونکہ مبتدا غیر عاقل ہے اور اس کی جمع مکسر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک اہم نقطہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں تمرین کی طرف۔ جو جملہ اسمیہ کی سادہ ترین شکل ہے نا، اس کے جتنے بھی متعلق اصول تھے یا کوئی خاص باتیں تھیں جو ہمیں یاد رکھنی تھی، وہ ہم نے کور کر لی ہیں اب تک۔ اب ہم اس کی جو ہے نا ایکسرسائز ہے وہ تھوڑا مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ویسے تو ہوم ورک ہے، لیکن کیا ہے پہلے نمبر پہ ہے کہ مندرجہ ذیل کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔ اب یہ پہلا لفظ ہے جی، پہلا مرکب ہے المفتاح مفیدۃ، یہ اچھا فا جو ہے نا یہ ساکن ہے، اس کے اوپر زبر لگی ہے نا جو یہ اصل میں اس کے اوپر جزم ہونی چاہیے، یہ ٹائپنگ ایرر ہے، میں یہ درست کروا دوں گا لیکن آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ یہ ہے المفتاح، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، کنجی کو، تو اس کی معرفہ حالت ہوگی المفتاح، اور اس کے آگے خبر کیا ہے مفیدۃ، یعنی چابی مفید ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا المفتاح المفیدۃ، تو ہم کہتے ہیں فائدے مند چابی یا مفید چابی، لیکن اب یہ مفیدۃ نکرہ حالت میں ہے، تو لہذا یہ جملہ بن گیا المفتاح مفیدۃ، کنجی یا چابی مفید ہے۔ اسی طرح النظافۃ واجبۃ، اب دیکھیے یہ معرفہ ہے یہ نکرہ ہے، یہ اس میں ہے واحد، تو یہ بھی واحد ہے، یہ رفعی حالت میں ہے تو یہ بھی رفعی حالت میں ہے، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے، تو اس لحاظ سے یہ جملے کی پوری ریکوائرمنٹ ہوگی۔ تو النظافہ کیا کس کو کہتے ہیں؟ صفائی کو، تو واجبات کیا ہے ضروری ہے یا واجب ہے، آپ کہیں اس کا ترجمہ ہو جائے گا صفائی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ دیکھیے الحدیقۃ جمیلۃ، یہ آپ لفظ سے واقف ہیں، حدیقۃ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، تو الحدیقۃ باغ، یعنی یہ معرفہ حالت میں ہے، تو جمیلۃ اس کی خبر ہے نکرہ حالت میں، تو باغ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ نے یہ سارے جملے جو ہیں یہ ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہ ایک لفظ دیکھ لیں، یہ یہاں بھی ٹائپنگ ایرر ہے، یہ الدینو ہے، یہ دال کے جو نیچے نا زیر ہونی چاہیے، یہ زبر جو لگا ہوا ہے نا یہ دوسرا لفظ ہے، الدین ہوتا ہے قرضہ، اور الدین تو دین ہے جو ہمارا دین اسلام ہے، تو الدین یسرن، دین آسان ہے، الدین معرفہ حالت میں، اس کی خبر ہے یسرن نکرہ حالت میں، تو اس کا ترجمہ بنے گا دین آسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے معرفہ حالت میں ہے پہلا حصہ وہ مبتدا ہے، اور دوسرا حصہ نکرہ حالت میں ہے وہ خبر ہے، اور اس کے حساب سے آپ نے ترجمہ کرتے ہیں، بہت ہی سادہ سے جملے ہیں۔ اچھا اگلا کوشچن کیا ہے، اردو جملے دیے گئے ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے عربی میں۔ ابھی مثلاً کیا ہے جی، فاطمہ اور زینب استانیہ ہیں،
اب آپ دیکھیے فاطمہ اور زینب یہ دونوں نام ہیں مل کے یہ مبتدا بنا ہے، یعنی یہ خالی فاطمہ یا زینب مبتدا نہیں ہے، یہ بلکہ مبتدا میں دو اسماء ہیں، فاطمہ اور زینب، اور ان کی خبر کیا ہے؟ استانیہ ہیں وہ، ٹھیک ہے، یہ خبر ہو گئی۔ تو مبتدا ہو گیا فاطمہ تو و زینب، یہاں تک ہو گیا مبتدا۔ آگے آپ نے لگانی ہے خبر۔ اب یہ مبتدا میں کتنے اسماء ہیں؟ دو ہیں، تو خبر بھی آئے گی مثنیٰ۔ تو استانی کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر، معلمتن، ٹھیک ہے، نکرہ حالت میں معلمتن، تو اس کا تسنیہ کیا بنے گا؟ معلمتانی، ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے، تو کیا بنے گا جملہ؟ فاطمہ تو و زینب معلمتانی، فاطمہ اور زینب استانیہ ہیں۔ آگے آپ دیکھیے لڑکا سچا ہے، لڑکا ہوگا مبتدا اور سچا ہے اس کی خبر ہے، تو لڑکا کیا ہوگا؟ الولد، اور سچا صادقن، لڑکا سچا ہے۔ زینب عالمہ ہے، تو زینب ہو گیا مبتدا اور عالمہ خبر، زینب عالمتن۔ تو یہ اسی طرح سے آپ نے یہ سوئی ہوئی نائمہ ہوتا ہے، لڑکی سوئی ہوئی ہے، البنت نائمتن۔ اسی طرح باادب، تو وہ مؤدب جو ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی، تو وہ مؤدب اور مؤدبہ، وہ مذکر اور مؤنث کے لیے۔ باقی دروازہ باب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بند کہتے ہیں مغلقن، اور باقی دشمن عدو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عدو، قریب تو قریبی ہے عربی میں بھی۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ جملے بنانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دو کوسچن یہ ہو گئے ہمارے۔ تیسرا کیا ہے کہ جی مندرجہ ذیل مرکبات تام کو مؤنث میں تبدیل کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دیے گئے ہیں وہ مذکر ہیں، یہ والے ادھر مذکر ہیں اور ادھر مؤنث ہیں، پہلے والے کو بنا کے دکھایا گیا ہے، باقی آپ نے خود کرنا ہے۔ جیسے پہلے کو اگر دیکھیں، المومن صادقن، مومن سچا ہے، تو اب مومنوں کو، المومنوں کو کر دیا المومنۃ، ٹھیک ہے، اور صادقن کو کر دیا صادقۃ، تو بس یہ اس کی مؤنث حالت ہوگی۔ اسی طرح اب آگے دیکھیں، الخادم امین، تو اس کا کیا کریں گے؟ الخادمۃ امینۃ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الخیاطۃ ماہرۃ، بس اسی وزن پہ آپ نے ان کو مذکر کو مؤنث کریں گے، تو یہ ایک طرح سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی کہ مذکر اور مؤنث کا فرق بھی پتہ چل جائے گا اور جملہ بنانے کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ کیونکہ اب ہم ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے یہ بہت ساری چیزیں پہلے تھوڑی تھوڑی علیحدہ علیحدہ سیکھ رہے تھے، اب ہم نے ان کا اکٹھا کر کے استعمال کرنا ہے۔ تو جتنی پریکٹس زیادہ کریں گے، آپ کو پہلے کی جو چیزیں یاد ہیں ان کا بھی استعمال پکا ہو جائے گا، اور جو بھولی ہوئی ہیں وہ بھی دوبارہ سے یاد آ جائیں گی۔ اسی طرح ان کے اسی کوسچن کے آگے تین حصے اور ہیں۔ الخالو، خالو کہتے ہیں ہم خالہ تو استعمال کرتے ہیں اردو میں، لیکن خالو ہم کہتے ہیں اردو میں خالو، خالہ کا مذکر ہم کہتے ہیں خالو، لیکن عربی میں خالو نہیں، عربی میں خال، خالن۔ تو یہ الخالو جو ہے یہ اصل میں وہی ہے جو ہم خالو کہتے ہیں، تو یہ لام کے اوپر پیش ہے، واو نہیں ہے۔ اردو میں ہم جب لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں خالو ایسے، لام اور واو، لیکن ایکچولی عربی میں لام کے اوپر پیش ہے بس، واو نہیں ہے، خالو۔ تو یہ الخالو شفیقن، تو اب آپ اس کا مؤنث کیا کریں گے؟ الخالۃ شفیقۃن۔ تو اسی طرح یہ تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو، تو ذکیٌ کہتے ہیں اسمارٹ کو یا ذہین کو، تو یہ اسی طرح سے آپ نے التلمیذۃ ذکیۃ، المعلمۃ حاضرۃ، یہ سارے میں نے تقریباً آپ کو بول کے بھی بتا دیے، تو باقی جو نہیں بولے ہیں وہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ یہ پوری پریکٹس آپ کریں گے تو آپ کو یہ جملہ بنانا پکا ہو جائے گا۔ یہ گو کہ ابھی ہم سادہ ترین شکل اس کی دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے اس میں اور چیزیں ایڈ کرنی ہیں، کیونکہ عام طور پہ جب ہم جملے استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، یا ایون قرآن پاک کی آیات ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں اتنے سادہ جملے تو ظاہر نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ابھی ہم ابتدائی سٹیج پہ ہیں تو پہلے ہم اس کی سادہ شکل سیکھ رہے ہیں۔ جب اس میں ہمیں رول پکے ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ایڈ کرتے ہوئے پھر ہم آیات تک چلے جائیں گے۔ آخری سوال آج کی ایکسرسائز کا کیا ہے کہ مندرجہ ذیل مرکبات تام میں عربی گرامر کی غلطیوں کو درست کریں۔ یہ اب دیکھیے ہم نے اب تک جو اصول سیکھے ہیں اس کے حساب سے ان جملوں میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے،
ہیں تو یہ جملے مرکب تام ہیں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر کے اور پھر آگے اس کا صحیح جملہ لکھنا ہے۔ مثلا پہلی بات کیا ہے، الطالبۃ عراقیۃ، بلکہ میں نے وہ روانی میں صحیح بول دیا، لیکن یہ ہے عراقیۃ۔ یعنی اگر ہم پہلے دیکھیں مبتدا کو تو مبتدا معرفہ بھی ہے اور واحد ہے اور مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اگر یہ معرفہ نہ ہوتا تو پھر تو یہ غلطی ہوتی ہے، اب معرفہ ہے تو باقی چیزوں کے حساب سے اب ہم اس کی خبر کو دیکھتے ہیں۔ تو عراقیۃ یہ مؤنث تو ہے لگ رہا ہے اور واحد بھی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نکرہ بھی لگ رہا ہے، لیکن اس میں غلطی کیا ہے، عراقیتن ہونا چاہیے، کیونکہ نکرہ حالت میں پھر آگے تنوین ہوتی ہے تو اس میں ایک پیش لگی ہوئی ہے، تو آگے آپ نے اس حصے میں اس کو لکھ دینا ہے الطالبۃ عراقیۃ، یعنی طالبہ جو ہے وہ عراقی ہے، اس کا تعلق عراق سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی مثال ہے المہندسون، مہندس ہوتا ہے انجینئر، تو اس کی جمع ہے مہندسون، اور المہندسون ہو گیا معرفہ حالت میں، تو اس کے ساتھ کیا ہے اس کی خبر ماہرن۔ اب ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ویسے تو وہ نکرہ حالت میں ہوگا، یہ نکرہ تو ہے، لیکن باقی دیکھیے آپ مہندسون جو ہے وہ ہے جمع اور یہ واحد ہے، تو یہ ایک غلطی تو یہ ہوگی اس میں کہ یہ واحد ہے وہ جمع ہے۔ دوسری غلطی کیا ہوئی کہ یہ دونوں رفعی حالت میں ہونے چاہیے، تو یہ ماہرن یہ نسبی حالت ہے، تو یہ کیا ہوگا المہندسون ماہرون، ٹھیک ہے، تو اب یہ صحیح ہوگا، اس کی جمع حالت میں لائیں گے اور نکرہ حالت میں لائیں گے اور مذکر، تو یہ ماہرون، ماہر وہی ہے جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا ایکسپرٹ یا ماہر۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیے معلم الحاضرون، اب آپ دیکھیے کہ مبتدا کے مطابق اس میں کمی کیا ہے کہ یہ معلم جو ہے نا یہ معرفہ حالت میں صحیح نہیں لکھا ہوا، یہ المعلم ہونا چاہیے، تو یہاں ہم کیا لکھیں گے المعلم، المعلم۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی خبر، تو خبر ہے الحاضرون، اب الحاضرون تو جمع میں ہے جبکہ ہمارا جو مبتدا ہے وہ واحد ہے، تو اور وہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، باقی تو ٹھیک ہے، لیکن اور دوسری بات کیا ہے الحاضرون لکھا ہوا ہے، تو ال تو اس نے اس کو معرفہ بنا دیا جبکہ خبر نکرہ ہونی چاہیے، تو کیا ہوگا المعلم حاضر، استاد حاضر ہے، اور اگر ہم حاضرون کے وزن پہ لائیں تو پھر ہم کہیں گے معلم کی جمع کریں گے المعلمون حاضرون، یعنی ایک شکل اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم جمع میں لے جائیں تو پھر ہم کہیں گے المعلمون حاضرون، لیکن پہلے ہم چونکہ مبتدا سے شروع کر رہے ہیں تو لہذا اس کو ہم نے کیا المعلم اور اس کی خبر لے آئے حاضر۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ جو جملے دیے گئے ہیں اس میں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں دی ہوئی ہیں نا وہ آپ نے درست کر کے آگے تصحیح کر کے لکھ دینی ہے، جیسے آگے المکاتب جدید، اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ مکتب ہوتا ہے دفتر آفس، اس کی جمع مکاتب، اب یہ بظاہر یہ شکل تو صحیح لگ رہی ہے المکاتب، لیکن جدید ان میں کوئی غلطی ہے، یہ آپ نے ڈھونڈنی ہے کہ یہ کیا غلطی ہے، تو اس کو درست کر کے لکھنا ہے۔ اسی طرح امو الصادقات، اس میں بھی آپ دیکھیے کو معرفہ نکرہ کی غلطی لگ رہی ہے۔ پھر الابن مجتہد، اس میں مبتدا میں کچھ غلطی ہے، یعنی وہ معرفہ حالت صحیح نہیں اس کی بنائی ہوئی۔ اسی طرح سجادۃ ایرانی، اس میں بھی پرابلم ہے کہ سجادۃ جو ہے وہ معرفہ حالت میں نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے البنتو تو صحیح ہے لیکن آگے جو اس کی خبر ہے وہ مذکر دی ہوئی ہے جمیل، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی اس میں کمی ڈالی گئی ہے نا وہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اس میں خامی پہچانیں اور پھر اس کو درست کر کے لکھیں۔ تو یہ جی ہماری تھوڑی سی ایکسرسائز آج کے لیسن کی لمبی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اب ہم نے چونکہ جملے بنانے ہیں تو آپ کو اس کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں نا مختلف، ان سب کی پہچان ہو جائے اور پریکٹس ہو جائے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن تو پورا ہو گیا جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔